بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ کے مقدمات کے قصوں میں سے ایک اردو قصہ وقت کا دھارا، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی پہلی قسط۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس قصے کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکلتے سنے ہوں گے: دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے بل بوتے پر دنیا کی ہر شے خریدی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ جج، وکیل، گواہ سب برائے فروخت ہیں، سب کا اپنا اپنا ایک مخصوص ریٹ ہے۔ اگر آپ میں قوت خرید ہے تو ان لوگوں سے اپنی مرضی کے مطابق کام نکلوا سکتے ہیں۔ وکیل اگر مٹھی میں ہو تو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ ثابت کرنا چنداں مشکل نہیں۔ بعض تو تمسخرانہ انداز میں یہ جملہ بھی بول جاتے ہیں: صاحب، غریب آدمی وکیل کرتا ہے اور صاحب ثروت جج۔ عدالت، انصاف، وکیل اور جج کے حوالے سے اس نوعیت کی آراء سے مکمل اختلاف کرتا ہوں میں۔ اس امر سے انکار ممکن نہیں کہ 100 میں سے ایک آدھ کیس اس میں جزوی یا کلی طور پر اس قسم کی صورتحال پیش آ گئی ہو، تاہم اس کو فارمولہ بنا کر ایک فتویٰ جاری کر دینا کسی بھی طور پر مناسب نہیں۔ ایسی باتیں عموماً وہی لوگ کرتے ہیں جو قانون کی پیچیدگیوں اور انصاف کے تقاضوں سے کما حقہ واقف نہیں ہوتے۔ کسی بھی معاملے کی تہہ میں اتر کر حقائق سے آگاہی حاصل کرنے کے بجائے وہ لغو اور فروئی باتوں کو سچ جان کر نہ صرف یہ کہ بدگمان ہو جاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ایک روز میں عدالتی بکھیڑوں سے نمٹ کر اپنے آفس پہنچا تو انتظار گاہ میں فرد واحد کو بیٹھے دیکھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی اس فوری حرکت سے شناسائی جھلکتی تھی۔ میں اس کے پاس سے گزرا تو اس نے مجھے سلام کیا۔ میں اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اپنے مخصوص کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور رسمی علیک سلیک کے بعد پوچھا: جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ابتدائی تعارف میں اس نے اپنا نام خالد نیازی بتایا تھا۔ اس کی عمر 45 سے متجاوز تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ جب میں انتظار گاہ میں اس کے قریب سے گزرا تھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک فائل دبی دیکھی تھی۔ وہ مذکورہ فائل کو اپنے سامنے میز پر رکھنے کے بعد بولا: بیگ صاحب، میں اپنا ایک کیس آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرا شناسہ نہیں تھا، ورنہ کیس کی بات کرنے سے پہلے وہ تعارف کے دوران میں مجھے یہ ضرور باور کروانے کی کوشش کرتا کہ مجھے کیوں کر جانتا ہے۔ اب بھی ہو سکتا تھا کہ جب میں آفس میں داخل ہوا تو آفس بوائے نے اشارے سے اسے میرے بارے میں بتا دیا ہو اور اس نے کسی واقف کار کی طرح اٹھ کر میرا استقبال کیا ہو۔ بہرحال اس کی بات کے جواب میں نے کہا: نیازی صاحب، میں اس بلڈنگ میں اسی لیے دفتر کھولے بیٹھا ہوں کہ لوگوں کے کیس لوں۔ آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ اس فائل کے اندر موجود ہے بیگ صاحب، وہ اپنے سامنے میز پر رکھی فائل کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ لائیں، میں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میں دیکھوں آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ فائل کو میرے حوالے کرنے کے بجائے عجیب سے لہجے میں بولا: جناب، میں چاہتا ہوں پہلے فیس کا معاملہ طے کر لیں۔ مجھے خالد نیازی کا یہ انداز قطعاً پسند نہ آیا، تاہم وہ کہتے ہیں نا کہ جب دکان کھول کر بیٹھ جائیں تو پھر کسی بھی طرح کا گاہک آ سکتا ہے۔ مجھے بھی ہر رو ورائٹی کے کلائنٹ سے واسطہ پڑتا رہتا تھا اور میں کسی کے بھی سٹائل کو مائنڈ نہیں کرتا تھا۔ پسند اور ناپسند کی بات الگ ہے۔ خالد نیازی صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دراصل فیس کی بات پہلے ہو نہیں سکتی۔ جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے؟ بالکل کروں گا، میں نے خالص پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ نیازی صاحب، میں کلائنٹ کو اپنی فیس کے بارے میں اس وقت بتاتا ہوں جب میں اس کا کیس لینے کا حتمی فیصلہ کر لوں، اور یہ فیصلہ میں تمام تر حالات و واقعات کی پوری جانکاری کے بعد کرتا ہوں۔ ایک اہم بات اور، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا: جب میں کسی کیس کو لینے کا ارادہ ظاہر کر دوں تو اپنی فیس ایڈوانس میں وصول کرتا ہوں۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا: آپ تو دوسرے وکیلوں سے بہت مختلف ہیں۔ رزق کے حوالے سے میرا عقیدہ یہ ہے
کہ اس کی ذمہ داری کسی اور ہی ذات نے اٹھا رکھی ہے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، انسانوں میں سے کوئی نہ تو مجھے رزق دے سکتا ہے اور نہ ہی میرا رزق چھین سکتا ہے، لہٰذا میں فیس وصول کرنے سے پہلے اس بات کی تسلی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جس کام کے پیسے وصول کر رہا ہوں وہ انسانی، اخلاقی، معاشرتی اور قانونی بنیادوں پر درست بھی ہے یا نہیں۔ میں رزق حلال کے اطمینان کے بعد کیس لیتا ہوں۔ بیگ صاحب، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ وہ فائل کو میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، آپ اچھی طرح ان کاغذات کا مطالعہ کر لیں جناب، پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فائل لی اور کھول کر اس کے اندر لگے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ فائل کے اندر مختلف قسم کی ادائیگی کے ذیل میں حاصل ہونے والی رسیدیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک دو ایسی دستاویزات بھی تھیں جنہیں ایگریمنٹ کہا جا سکتا تھا۔ کسی ایفیڈیوٹ کی ایک فوٹو کاپی بھی نظر آ رہی تھی۔ بیشتر رسیدوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی فلیٹ وغیرہ کی بکنگ کے سلسلے میں ادا کی جانے والی ماہانہ اقساط کے حوالے سے ہیں۔ علاوہ ازیں چند بھاری رقوم کی ادائیگیوں کی رسیدیں بھی موجود تھیں۔ یہ تمام تر کاغذات کسی ڈائمنڈ پلازا نامی ایک اپارٹمنٹس بلڈنگ سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے ان تمام کاغذات کا معائنہ کرنے کے بعد فائل کو بند کیا اور اپنے سامنے بیٹھے خالد نیازی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ان دستاویزات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائمنڈ پلازا نامی کسی اپارٹمنٹس بلڈنگ میں کوئی فلیٹ بک کروایا تھا جس کے سلسلے میں آپ ماہانہ اقساط ادا کرتے رہے ہیں اور 2-3 مرتبہ بھاری رقوم بھی جمع کرائی ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کا پریشان حال میرے پاس آنا اور اس فائل کی بنیاد پر کوئی کیس میرے حوالے کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بلڈر کے ساتھ آپ کا کوئی تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں درست اندازہ لگا پایا ہوں؟ جی ہاں۔ اس نے ایک بار پھر سر کو اثباتی جنبش دی۔ آپ کا اندازہ وہی ہے جو حقیقت ہے۔ بیگ صاحب، میں بے حد پریشان ہوں۔ اگر میرا مسئلہ حل کروانے کو آپ تیار ہو جائیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ کاغذات کو میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اب حالات و واقعات آپ مجھے تفصیل سے بتا بھی دیں۔ اس نے چند لمحات تک خاموش رہ کر ذہن میں بکھرے خیالات کو مجتمع کیا، پھر مجھے اپنی بپتا سنانے میں مصروف ہو گیا۔ خالد نیازی کی زبانی مجھے اس کیس کے حوالے سے جو معلومات حاصل ہوئیں ان میں سے غیر ضروری باتوں کو نکال کر میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ان میں سے بہت ساری باتیں مجھے بعد میں پتہ چلی تھیں، تاہم واقعات کی ترتیب کے پیش نظر انہیں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس طرح بعض باتیں میں نے دانستہ آپ سے چھپا لی ہیں، ان کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں سنسنی خیز مواقع پر کیا جائے گا۔ خالد نیازی محدود آمدنی والا ایک غریب شخص تھا۔ وہ کسی مقامی ڈائجسٹ میں پروف ریڈنگ کی جاب کیا کرتا تھا۔ مذکورہ ڈائجسٹ کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ بہرحال پروف ریڈر کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس میں وہ کھینچ تان کر گزارا کر رہا تھا۔ وہ لوگ پٹیل پاڑا کے علاقے میں ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے۔ فائزہ کی عمر 8 سال تھی جبکہ عمران 5 سال کا تھا۔ نیازی کی بیوی ریحانہ ایک روایتی قسم کی گھریلو عورت تھی۔ ایک رات جب دونوں بچے سو چکے تو ریحانہ نے نیازی سے کہا، تمہاری آدھی کے لگ بھگ تنخواہ تو مکان کے کرائے میں نکل جاتی ہے، باقی پیسوں سے گھر کیسے چلاؤں؟ میں اپنی پوری تنخواہ لا کر تمہارے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، خالد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس تم سے کرائے بھاڑے کے پیسے لیتا ہوں۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ آفس ہی میں مجھے کوئی اضافی کام مل جائے۔ میں نے پیسٹر کی منت خوشامد کر کے کاپی پیسٹنگ کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ اگر مجھے یہ کام پارٹ ٹائم بھی مل گیا تو آمدنی میں اچھا خاصا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ تو جب ہوگا نا جب تمہیں پیسٹنگ کا کام ملے گا، ریحانہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں تو ابھی کی سوچ رہی ہوں۔ سوچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، نیازی نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو ریحانہ، ہتھیلی پر کبھی سرسوں نہیں جمع کرتی، لیکن ہتھیلی پر مہندی رچ جاتی ہے، وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی۔ خالد نیازی نے الجھن زدہ انداز میں اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا ریحانہ؟ وہ اس کے سوال پر توجہ دیے بغیر بولی، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے نیازی۔ اس آئیڈیا کو اپنے ذہن سے باہر نکالو،
نیازی نے گہری دلچسپی سے کہا، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ آخر ہے کیا۔ کسی طرح اگر ہمارا چھوٹا سا اپنا گھر ہو جائے تو بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، کرائے کی مد میں جانے والی رقم بچے گی تو پھر تمہاری اس تنخواہ میں بھی بہت اچھا گزارا ہوگا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنا گھر ہوگا کیسے؟ نیازی نے سوال اٹھایا، تم نے آئیڈیا تو آسانی سے سوچ لیا، اب میرے سوال کا جواب بھی دے دو۔ ریحانہ نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات پر توجہ نہ دیتے ہوئے اسے کہا، لگتا ہے میں تو اپنے گھر کے خواب دیکھتے دیکھتے ہی قبر میں اتر جاؤں گی۔ مایوسی گناہ ہے ریحانہ، نیازی نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، جب ساری زندگی کرائے کے گھر میں گزرتی دکھائی دے رہی ہو تو کیا گناہ اور کیا ثواب؟ وہ بیزاری سے بولی، لگتا ہے تمہیں میرا ذرا سا بھی خیال نہیں، تم ہر بات کے لیے مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی رہتی ہو۔ نیازی نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، بتاؤ میں اس تنخواہ میں تمہارے لیے ذاتی گھر کیسے خرید سکتا ہوں؟ میں خریدنے کو کب کہتی ہوں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ نیازی نے الجھن زدہ انداز میں بیوی کو دیکھا، پھر آج کل گھر حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے نیازی، وہ مدبرانہ انداز میں بولی۔ وہ کیسے؟ نیازی کی الجھن حیرت میں بدل گئی۔ میں فلیٹ بک کروانے کی بات کر رہی ہوں، وہ گویا انکشاف کرنے والے انداز میں بولی۔ اوہ، تو تمہارا یہ مقصد تھا؟ نیازی نے ایک گہری سانس خارج کی۔ تم قسطوں والے فلیٹ کی بات کر رہی ہو؟ ریحانہ نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ نیازی نے کہا، اللہ کی بندی، یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ یہ قسطوں کا گورکھ دھندا بڑا عجیب اور پھنسانے والا ہے۔ اگر بک کروانے والا کسی وجہ سے ڈیفالٹر ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ سوچتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی۔ انسان عملی قدم اٹھائے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے بارے میں بھی سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے فلیٹ بک کروا لیا ہے۔ اب ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، آخر کسی نہ کسی طرح ہم ہر ماہ اس گھر کا کرایہ بھی تو دے ہی رہے ہیں نا، اسی میں 200-400 ملا کر فلیٹ کی قسط بھر دیا کریں گے۔ اگر تم کسی بلڈنگ میں فلیٹ بک کروانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں کم سے کم پیسوں میں گھر چلانے کا وعدہ کرتی ہوں۔ ریحانہ کا منصوبہ تو خاصا پرکشش تھا، لیکن خالد نیازی بہت ہی محتاط واقع ہوا تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کا عادی تھا۔ جب تک وہ کسی معاملے سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو جاتا تھا، حامی نہیں بھرتا تھا۔ ریحانہ کی بات اس نے توجہ سے سنی اور یہ اعتراض اٹھایا، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہم کرائے والی رقم میں 200-400 ڈال کر فلیٹ کی قسط ادا کر دیا کریں گے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، لیکن شاید تم اس حقیقت کو فراموش کر رہی ہو کہ فلیٹس وغیرہ تیار ہونے میں 1-2 سال اور بعض پروجیکٹس تو 3-4 سال کا عرصہ بھی کھینچ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اچھی طرح جانتی ہو تو؟ نیازی نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، پھر یہ بھی بتا دو کہ ہم اتنا عرصہ رہیں گے کہاں، کیونکہ فلیٹ کی قسط تو اسی صورت میں جا سکے گی اگر ہم گھر کا کرایہ ادا نہ کریں، اور ایسا ممکن بنانے کے لیے ہمیں کرائے کا یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے پتا تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے۔ وہ ایسی نظر سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی جیسے وہ ابھی اس کے قدموں میں گر کر اس کی لیاقت کا اعتراف کر لے گی۔ ٹھیک ہے، تمہیں پتا تھا، خالد نیازی معتدل انداز میں بولا، جب تمہیں اس سوال کا پہلے سے علم تھا تو پھر جواب بھی دے دو۔ تمہارے اس سوال کا جواب ہے ظفر ماموں، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ ظفر ماموں؟ نیازی چونک اٹھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ریحانہ کا ایک ماموں موٹر مکینک تھا جس کا نام ظفر حسین تھا۔ فلمستان کے قریب اس کا موٹر مرمت کا ایک گیراج تھا۔ وہ گاڑیوں کی مرمت کے علاوہ خرید و فروخت میں بھی گھسا ہوا تھا۔ وہ پرانی خصوصاً خراب گاڑیوں کو خرید کر ان کی مرمت وغیرہ کرنا اور پھر انہیں اچھی قیمت پر فروخت کر دیا کرتا تھا۔ ظفر حسین کی رہائش گولی مار کے ایک علاقے میں تھی۔ پٹیل پاڑا، گولی مار اور فلمستان میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، آپ انہیں ایک دوسرے سے واکنگ ڈسٹنس پر سمجھ لیں۔ یہ وضاحت میں نے صرف ان سامعین کے لیے کی ہے جو کراچی کے اندرونی جغرافیہ سے واقفیت نہیں رکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ظفر ماموں کے گھر شفٹ ہو جائیں۔ ریحانہ نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ ان کا گولی مار میں 2 منزلہ مکان ہے۔
زیریں منزل پر وہ خود رہتے ہیں اور اوپر کا پورشن وہ اکثر کرائے پر اٹھائے رکھتے ہیں۔ آج کل وہ پورشن خالی پڑا ہے۔ ہم کرائے کا یہ مکان چھوڑ کر فوری طور پر ظفر ماموں کے اس پورشن میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے اس سلسلے میں اپنے ظفر ماموں سے بات کر لی ہے؟ اور نہیں تو کیا، وہ اترا کر بولی، تم سے ضد ایسے ہی تو نہیں کر رہی؟ میں تمہارے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں۔ جب تک تم بال کی کھال نکال نہ لو مطمئن نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، نیازی نے کہا، فرض کرو ہم کرائے کا یہ گھر چھوڑ کر تمہارے ماموں کے گھر کی بالائی منزل پر شفٹ ہوتے ہیں۔ ہم جتنا عرصہ بھی وہاں رہیں گے، کیا ظفر ماموں ہم سے کرایہ نہیں لیں گے؟ میں نے اس سلسلے میں بھی ماموں سے بات کر لی ہے، ریحانہ فخریہ انداز میں بولی۔ ماموں کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے لیے رعایتی کرایہ مقرر کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ سہولت بھی دیں گے کہ ہمیں جب بھی آسانی ہو انہیں کرایہ دے دیا کریں۔ جب ہم ان کا گھر چھوڑ کر اپنے فلیٹ میں منتقل ہو جائیں گے تو واجبات کا حساب بھی کر لیں گے، جب کہ جب دیکھی جائے گی۔ واہ بھائی، نیازی مسرت آمیز حیرت سے بولا، تمہارے ماموں تو ہمارے لیے بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ وہ میرے اکلوتے ماموں ہیں اور میں ان کی اکلوتی بھانجی، ریحانہ نے بڑے اعتماد سے کہا۔ وہ میرے لیے جو بھی کریں کم ہے، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا، نیازی نے کہا۔ پھر تشویش بھرے انداز میں بولا، لیکن ریحانہ، فلیٹ کی بکنگ کے سلسلے میں ہم نے سب سے زیادہ سنگین معاملے پر تو ابھی بھی بات نہیں کی۔ مثلاً کون سا معاملہ؟ ریحانہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ خالد نیازی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب کوئی فلیٹ بک کروایا جاتا ہے تو بکنگ کے وقت ایک بھاری رقم بھی ادا کرنا ہوتی ہے۔ ماہانہ اقساط کا مرحلہ تو بعد میں شروع ہوتا ہے۔ وہ رقم یکمشت کہاں سے آئے گی؟ تمہارے آفس سے، ریحانہ نے ٹھوس انداز میں کہا۔ آفس سے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس رقم کے حصول کے لیے تم اپنے دفتر میں قرض کی درخواست دو گے، ریحانہ نے کہا۔ تمہیں اس آفس میں کام کرتے ہوئے 8-10 سال ہو گئے ہیں، مجھے یقین ہے تمہارا باس اس درخواست کو رد نہیں کرے گا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں نے آج تک تمہارے باس کے جو بھی قصے سنے ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ایک نیک دل اور خدا ترس انسان ہے۔ وہ اپنے ورکرز کا بہت خیال رکھتا ہے۔ چپڑاسی کی بہن کی شادی ہو یا کسی کے گھر میں میت کا معاملہ، وہ مالی مدد کرنے میں کسی حیل و حجت سے کام نہیں لیتا۔ پھر آپ ہی تو بتاتے ہو کہ آفس کی طرف سے ہر سال کسی ایک شخص کو حج پر بھی بھیجا جاتا ہے۔ ہاں، نیازی نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ یہ سب تو درست ہے، بس تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ وہ حوصلہ بڑھانے والے انداز میں بولی، تمہارا تو ریکارڈ بھی کورے کاغذ کی طرح صاف ہے۔ مجھے امید ہے جب تم پہلی مرتبہ قرض کے لیے درخواست ڈالو گے تو تمہیں انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور باس اس بات پر بھی راضی ہو جائے گا کہ واپسی کے لیے تمہاری تنخواہ میں کم سے کم کٹوتی ہو۔ ہاں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، خالد نیازی نے بڑے اعتماد سے کہا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ میری قرض کی درخواست ضرور منظور ہوگی۔ بس تو پھر ہم کل ہی جا کر کسی اچھے سے پروجیکٹ میں قسطوں والے فلیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، ریحانہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ پہلے سارا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے، پھر آرام سے بیٹھ کر پلاننگ کریں گے کہ وہ رقم ہم کس طرح اور کہاں کہاں سے جمع کر سکتے ہیں۔ ریحانہ کی تجویز نے خالد نیازی کے دل کو چھو لیا تھا، لہٰذا اگلے روز اس نے آفس سے چھٹی ماری اور بیوی کو ساتھ لے کر ایک سنسنی خیز اور مستقبل سنوار مشن پر روانہ ہو گیا۔ 2-4 مقامات کا سروے کرنے کے بعد ان کی نگاہ انتخاب گارڈن ویسٹ کے ایک پروجیکٹ پر آ کر ٹھہر گئی۔ مذکورہ پروجیکٹ کا نام تھا ڈائمنڈ پلازا۔ وہ دونوں ڈائمنڈ پلازا کے بکنگ آفس پہنچ گئے۔ یہ پروجیکٹ چڑیا گھر کے بہت قریب واقع تھا، یہی چڑیا گھر جو کسی زمانے میں گاندھی گارڈن کہلاتا تھا۔ ڈائمنڈ پلازا والا پروجیکٹ شاہ بلڈرز والوں کا تھا۔ وہاں ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ بکنگ کروانے آئے ہوئے تھے۔ اپنی باری پر وہ بکنگ کلرک کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کیا، پھر پوچھا، آپ کس قسم کا فلیٹ بک کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں صاحب، نیازی نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اس وقت تو ہم صرف معلومات حاصل کرنے آئے ہیں، بکنگ کا فیصلہ گھر جا کر اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے کریں گے۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے، بکنگ کلرک نے مسکا پالش سے کام لیتے ہوئے کہا۔ انسان کو اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانا چاہیے۔ ریحانہ نے پوچھا، بھائی صاحب، آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں کس قسم کا فلیٹ چاہیے؟
کیا آپ کے پروجیکٹ میں تمام فلیٹ ایک جیسے نہیں ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، وہ تعریفی نظر سے ریحانہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ دراصل ہمارے اس پروجیکٹ میں 3 ٹائپ کے فلیٹس ہیں۔ کون کون سی ٹائپ؟ نیازی نے پوچھ لیا۔ ٹائپ 1، کلرک وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ٹائپ 1 کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: 2 and 3، ایک ڈرائنگ، ٹی وی، 3 بیڈ، اٹیچڈ باتھ، ایک ڈرائنگ، ایک ڈائننگ، ٹی وی لاؤنج، کچن اور 2 جانب گیلریاں۔ ٹائپ 2 میں 2 بیڈ روم، اٹیچڈ باتھ، ایک ڈائننگ، ایک ڈرائنگ، کچن اور ایک گیلری۔ جبکہ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا۔ جبکہ ٹائپ 3 میں 2 بیڈ روم، اٹیچڈ باتھ، ایک ڈرائنگ روم، کچن اور ایک گیلری ہے۔ یہ ٹائپ 3 والا فلیٹ ہمارے لیے مناسب رہے گا۔ نیازی کلرک کے خاموش ہوتے ہی بول پڑا۔ ٹھیک ہے، کلرک نے اثبات میں گردن ہلائی۔ گویا آپ ٹائپ 3 کے فلیٹ بک کروانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، ریحانہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ آپ ہمیں ٹائپ 3 کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کر دیں۔ کلرک رٹا رٹایا ہوا سبق دہرانے لگا۔ دیکھیں جناب، ٹائپ 3 کی بکنگ 8,000 روپے سے ہے۔ ہمارا یہ پروجیکٹ 2 سال کے تعمیراتی عرصے پر محیط ہے، یعنی 24 ماہ۔ 800 ماہانہ کے حساب سے آپ کو 24 اقساط بھی ادا کرنا ہوں گی۔ خالد نیازی کے حسابی ذہن نے فوراً تخمینہ جوڑا اور بولا، یعنی صرف 27,200 روپے میں ہم فلیٹ کے مالک بن جائیں گے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بے یقینی سے پوچھا، یہ رقم خاصی کم نہیں ہے؟ یہ رقم آپ کو اس لیے کم لگ رہی ہے کہ ابھی بہت سی چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہیں، کلرک نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ مثلاً کون سی چیز؟ ریحانہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ مثلاً یہ کہ، کلرک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ان 2 سالوں میں ہر 6 ماہ کے بعد آپ کو 8,000 روپے ادا کرنا ہوں گے، یعنی یہ 4 ادائیگیاں 32,000 کی ہو جائیں گی۔ 32 اور 27 ہو گئے 59,000 روپے۔ اس کے بعد قبضے کے وقت آپ کو ایک بھاری ادائیگی کرنا ہوگی، مبلغ 20,000 روپے۔ چنانچہ جب آپ کو تیار فلیٹ کی چابی تھمائی جائے گی تو آپ ہمیں لگ بھگ 80,000 ادا کر چکے ہوں گے۔ آپ 24,000 کی آخری پیمنٹ دیں گے، اس میں فلیٹ کے مکمل ڈاکیومنٹس وہ بھی تیار کروا کے آپ کے حوالے کیے جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، ریحانہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ 2 سال کے بعد ہم اپنے ذاتی فلیٹ میں منتقل ہو چکے ہوں گے، اور وہ بھی صرف 80,000 کی ادائیگی کے بعد۔ ابھی ایک مرحلہ باقی ہے، کلرک نے گویا ریحانہ کی خوشیوں پر اوس ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ کو اس فلیٹ پر آسان اقساط کی صورت میں کم و بیش 60,000 روپے مزید ادا کرنا ہوں گے۔ وہ کس مد میں جناب؟ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن۔ کیا مطلب؟ ریحانہ نے سوال کیا۔ ہم جو بھی رہائشی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس کے لیے HPFC سے قرضہ منظور کرواتے ہیں، جو بعد میں تمام فلیٹس پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ٹائپ 3 کے چھوٹے فلیٹس پر لگ بھگ 60,000 کا قرضہ ہوگا۔ یہ قرضہ تو کارپوریشن سے آپ لوگ لیں گے۔ ریحانہ نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ایک نقطہ اٹھایا۔ اس کی ادائیگی بھی آپ ہی کو کرنی چاہیے۔ ہماری شکل پر کیا بے بنا ہوا ہے؟ کلرک نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جی، کیا مطلب؟ ریحانہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ خالد نیازی نے پوچھا، بھائی صاحب، اس بے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بے وقوف، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ کیا ہم آپ کو بے وقوف نظر آتے ہیں جو آپ سے لگ بھگ 80,000 2 سال میں اقساط کی صورت وصول کرنے کے بعد 1,40,000 روپے مالیت کا فلیٹ آپ کے حوالے کر دیں گے؟ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ خدا نخواستہ بے وقوف ہیں، خالد نے جلدی سے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ ہم تو اصل میں اس سسٹم کو سمجھنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، کلرک گویا ان دونوں پر احسانات کے ڈونگرے برساتے ہوئے بولا، تو پھر سمجھیں اس نقطے کو کہ آپ نے 2 سال میں کم و بیش 80,000 ہمیں ادا کرنا ہے، اور جب آپ اپنے فلیٹ کا قبضہ حاصل کر لیں گے تو باقی کے 60,000 آسان اقساط میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کو ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح کل ملا کر آپ کو یہ ٹائپ 3 فلیٹ 1,40,000 میں پڑے گا۔ اور اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سی سانس خارج کی، پھر ریحانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میڈم، آپ کو ایک فائدے اور راز کی بات بتاؤں؟ جی بتائیں، وہ بے ساختہ بولی۔ جب ڈائمنڈ پلازا مکمل ہو جائے گا تو اس کے فلیٹ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، وہ شاطرانہ انداز میں بولا۔ آپ کا ٹائپ 3 فلیٹ جو آپ کو آسان اقساط پر 1,40,000 میں پڑے گا،
اس کی مارکیٹ ویلیو کم از کم 2 لاکھ ہو جائے گی۔ اگر آپ کا موڈ بنے تو 2 سال کے بعد یہ فلیٹ آپ مجھے دے دیجیے گا، پورے 2 لاکھ روپے میں۔ بکنگ کلرک کی لچھے دار باتوں نے دونوں میاں بیوی کو بے حد متاثر کیا، اور وہ مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ کہہ کر اس کے آفس سے اٹھ گئے، جناب ہم گھر جا کر آپس میں مشورہ کر لیں، 1-2 دن کے بعد آ کر بکنگ کروائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، کلرک نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، باہمی صلاح و مشورہ بہت ضروری ہے۔ آپ کا جب بھی آنے کا ارادہ ہو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، لیکن زیادہ دیر نہ کر دیجیے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ جب تشریف لائیں پلازا کی بکنگ مکمل ہو چکی ہو۔ نہیں نہیں، ریحانہ نے اضطراری لہجے میں کہا، ہم زیادہ سے زیادہ 2 دن میں آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تب تو ٹھیک ہے، بکنگ کلرک نے ایک آسودہ سانس خارج کی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا آفس ہر چھٹی کے دن بھی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کھلا رہتا ہے۔ وہ دونوں مذکورہ آفس سے نکل کر گھر آ گئے۔ آپ ٹائپ 3 والے اس فلیٹ کی قیمت پر بالکل حیران نہ ہوں، یہ واقعہ آج سے کم و بیش 40 سال پہلے کا ہے۔ فلیٹ کی بکنگ کے حوالے سے وہ اچھی خاصی معلومات کر چکے تھے، اب ان کے بیچ بجٹ پر تبادلہ خیالات ہونے لگا۔ ریحانہ نے صلاح دی، نیازی تم کل ہی باس کو 15,000 روپے کے قرض کے لیے درخواست دے دو، مجھے امید ہے کہ 1-8 دن میں تمہیں آفس سے یہ رقم مل جائے گی۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ایک گرہ بھی لگا دی، باس کو یہ ضرور بتا دینا کہ تم فلیٹ بک کروانے کا ارادہ رکھتے ہو، مجھے یقین ہے باس تمہاری بات سن کر بہت خوش ہوگا۔ فلیٹ ہم بک کروا رہے ہیں اور خوش باس ہوگا؟ نیازی نے الجھن زدہ انداز میں اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں پایا ہوں ریحانہ، تم نے ہی تو بتایا تھا کہ باس کو اس بات سے بہت اطمینان ہوتا ہے کہ اس کے ملازمین کے پاس ذاتی رہائش ہو، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ کئی سال پہلے تو باس نے اپنے آفس کے لوگوں کے لیے لیاقت آباد کے علاقے میں 8-10 فلیٹ کی ایک بلڈنگ میں خرید لیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ وہ فلیٹ میں رہ کر تھوڑے تھوڑے پیسے ہر ماہ اپنی تنخواہ سے کٹواتے رہیں، تقریباً اتنا ہی اماؤنٹ جو وہ گھر کے کرائے میں دے رہے تھے۔ وہ گئے زمانے کی باتیں ہیں ریحانہ، نیازی نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ان ملازمین میں سے اکثر نے باس کو دھوکہ دیا تھا، باس کا دل کھٹا ہو گیا اور آئندہ پھر کبھی اس کے دل میں ایسی رہائشی اسکیم کا خیال نہیں آیا۔ بہرحال اس نے پھر لمحاتی توقف کیا اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں کل ہی باس سے بات کرتا ہوں۔ شاباش، ریحانہ نے سراہنے والے انداز میں کہا، اگر میرے دماغ سے سوچو گے تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اچھا، نیازی نے حیرت بھرے انداز میں کہا، فوری طور پر تو تم میری یہ مشکل آسان کر دو کہ 15,000 قرض لینے کا مشورہ کیوں دے رہی ہو؟ فلیٹ کی بکنگ تو 8,000 سے ہو رہی ہے، تم اسے 8 نہیں بلکہ 10,000 سمجھو، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ 8,000 بکنگ کے، 800 پہلی قسط اور کچھ دیگر دستاویزاتی اخراجات بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیازی نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور باقی کے 5,000 ہاتھ میں رکھنے کے لیے؟ ریحانہ نے کہا، کچھ رقم ہاتھ میں رہے گی تو بعد میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور میں فریج بھی تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ فریج؟ وہ کیوں تبدیل کرنا چاہتی ہو؟ نیازی نے پوچھا۔ 10 سال سے چل رہا ہے، ریحانہ نے کہا، اس کی باڈی کئی جگہ سے گل چکی ہے، کمپریسر میں بھی جان نہیں رہی۔ ظہور صاحب کی بیوی اپنا فریج بیچ رہی ہیں، صرف 1-1.5 ہی ملانا پڑے گا، میں سوچ رہی ہوں اپنے فریج کو نکال کر وہ فریج لے لوں، وہ 2 سال سے چلا ہوا ہے صرف۔ ظفر ماموں کے گھر جا رہے ہیں تو کھٹارا فریج کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں، وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ فریج کے موضوع پر نیازی نے اپنی بیوی سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس کا کوئی حاصل وصول نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بار جو بات سما جاتی تھی پھر وہ اس پر عمل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ موجودہ موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، ریحانہ اگر مجھے آفس سے قرض مل جاتا ہے تو سمجھو فلیٹ کی بکنگ کا ابتدائی مرحلہ تو طے ہو جائے گا، لیکن ایک بات میرے ذہن کو پریشان کر رہی ہے۔ کون سی بات؟ ریحانہ نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ جو ہر 6 ماہ کے بعد 8,000 روپے ادا کرنے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ فکر مندی سے بولا، اور فلیٹ کا قبضہ لیتے وقت تو پورے 20,000 ادا کرنا ہوں گے۔ فلیٹ کے قبضے میں ابھی 2 سال پڑے ہیں نیازی، اور 8,000 کی ادائیگی بھی 6 ماہ کے بعد کرنا ہوگی۔ وہ تسلی بھرے انداز میں بولی، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر ہی دے گا، ابھی سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ریحانہ کی اطمینان بھری وضاحت
جب نیازی کو ہضم نہیں ہوئی تو اس کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ ریحانہ نے اس کی کیفیت کو فوراً بھانپ لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، دل چھوٹا نہیں کرو نیازی، اگر رقم کا بندوبست کسی بھی طرح نہ ہو سکا تو میں اپنا زیور بیچ دوں گی۔ زیور؟ نیازی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ریحانہ؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اپنے گھر کا خواب میں ایک عرصے سے دیکھ رہی ہوں، زیور کا کیا ہے، یہ تو دوبارہ بن جائے گا۔